اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی سامعین محترم، گفتگو شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے اعلان کے ایک جز کی وضاحت کر دوں۔ میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے طور پر فیصلہ کروں کہ مجھے کیا سنانا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ خصوصیت سے نوجوانوں سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ذہن کی الجھنیں اگر پیش فرما سکیں تو میں حسب توفیق کوشش کروں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ خدا نخواستہ یہ کوئی سلونی کا دعویٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ، صرف اتنی امید ہے کہ خطیب منبر سلونی کی عطا سے شاید شافی جواب فراہم کرنا ممکن ہو جائے، لیکن ہرگز دعوت سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دعوت امتحان دے رہا ہوں کہ جس کا دل چاہے میرا امتحان لے۔ خدا گواہ ہے کہ بغیر کسی دعوے کے ممبر پہ آتا ہوں، کوئی ادعا نہیں ہے کہ صاحب علم ہوں یا صاحب خطاب ہوں۔ جو دو چار لفظ ادا ہوتے ہیں وہ بھی صرف اس حد تک کہ دین کو جس حد تک میں نے سمجھا ہے اور جس انداز سے میں نے سمجھا ہے، اگر اسی طریقے سے اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھا سکوں تو اس حد تک کہ جتنا میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو اچھے سوال ذہن کو بھی آمادہ کرتے ہیں اور کئی گوشے جو پہلے زیر بحث نہیں آتے وہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ کسی قسم کا ادعا نہیں ہے۔ یہاں صورتحال یہ کہ مجھے روز موضوع دیا جا رہا ہے، سوال نہیں۔ موضوع دینے کا تو مطلب میں کیا عرض کروں، وہ وہی علم کا امتحان والی بات ہے۔ بہت سے موضوعات اگر کوئی الجھن ہے تو اس کا جواب دیا جائے، موضوعات کی کمی نہیں ہے، جس چیز کو بھی اٹھا لیجیے موضوع بن سکتا ہے۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ اگر سوال کیجیے تو برائے مہربانی وہ سوال ہو۔ اب کچھ مثالیں میرے سامنے ہیں، جیسے آج بھی جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ ایک طرح سے موضوع ہی ہے اور اس میں کوئی مخصوص سوال نہیں ہے۔ ایک بحث ہمارے ایک بڑے نامور خطیب، میں تقریر میں عموماً نام نہیں لیا کرتا اور پھر ہم اصل دوستوں کا نام لینا اس سے کئی معنی پنہائے جا سکتے ہیں اور باتوں کو کسی اور انداز سے بھی لیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ محتاط رہتا ہوں۔ لیکن اب یہ جب تک نام نہ لوں گا بات صورتحال واضح نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک بہت خوش بیان خطیب، انگریزی زبان میں ان کی شہرت، ان کی حیثیت پوری طرح ملت میں مسلم ہے، جناب عمار نقشوانی صاحب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھی شخصیت ہیں، کم از کم جدید علوم کے حوالے سے۔ وہ فقہ کے طالب علم نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ میرا بھی میدان نہیں ہے، حلال و حرام سے ان کا بھی تعلق نہیں ہے، میرا بھی تعلق نہیں ہے۔ زیادہ تر تاریخ ان کا بھی موضوع گفتگو ہوتا ہے اور میرا بھی۔ تو انہوں نے ایک خطاب کہیں فرمایا جس میں
اسلام میں مسلمانوں میں جو آج دہشت گردی کا رجحان ہے اس کا تاریخی تجزیہ پیش کیا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. بیان بہت مدلل ٹھوس شہادتوں کے اوپر مبنی تھا. اس کے جواب میں برطانیہ کے ایک عالم سلفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے اپنے مسلک کا اظہار کیا, اس پہ فخر کا اظہار کیا. انہوں نے ان کی تقریر سے کچھ اجزاء منتخب کر کے جو ان کے نزدیک ایسے تھے کہ جس کا جواب دینا ان کے لیے آسان تھا, وہ منتخب کر کے اور تقریباً چھوٹا سا جز ان کی تقریر کا اور اس کے اوپر ایک تبصرہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. اور اس طرح 1 گھنٹے 52 منٹ یعنی 8 منٹ کم 2 گھنٹے کی گفتگو موجود ہے نیٹ کے اوپر, یہ رد عمل کے طور پہ, جواب کے طور پر. اور یہ دعویٰ ہے کہ مجھ سے مناظرہ کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے. تو اب جس نے تقریر کی ہے جناب نقشوانی صاحب, وہ پوری طرح سے اہلیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب دے دیں. اور کوئی سوالات ایسے نہیں ہیں کہ جن کا جواب دینا ان جیسی شخصیت کے لیے کسی حوالے سے بھی مشکل ہو. اور دوسرے یہ کہ مناظرہ بذات خود ایک الگ میدان ہے. مناظرے میں حقیقت کی تلاش مقصود نہیں ہوتی. مناظرہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مقابل کے آدمی کو کس طرح سے خاموش کیا جائے. اس میں چاہے دلیل منطقی طور پر درست ہو یا نہ ہو, جو بات کہی جا رہی ہے اس کا حقائق سے تعلق ہو یا نہ ہو, بس کسی صورت سے مخالف جو ہے اس کو بے بس کر کے چپ کرا دیا جائے. تو چونکہ اس کا تلاش حق سے تعلق نہیں, اس لیے سنجیدگی کا تقاضا یہی ہے کہ مناظرے سے گریز کیا جائے. خود قرآن مجید کا رویہ یہی ہے کہ جہاں مناظرے کا موقع آتا ہے وہاں وہ بالکل پہلو تہی کر لیتا ہے. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے گروہ سے گفتگو جاری ہے, وہی گروہ جس کو آپ بنو نجران کے حوالے سے جانتے ہیں. تو اس میں وہ دلیل دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی خدائی کی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کے باپ کا نام بتائیے. یہ بھلا اگر غور فرمائیے تو اس کا جواب مناظرے میں بیسیوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے جو ان کو خاموش کر دے. کہ اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر وہ خدا کا بیٹا ہے, تو جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. بات کہاں تک جائے گی؟ اور پھر بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ کا شجرہ دیا گیا ہے. یوسف بنو نجار کی شخصیت جن سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم کی بعد میں شادی ہوئی, وہ ان کو باپ شو کیا گیا ہے. تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ تو مانتے ہیں کہ باپ ہے, پھر یہ بات کیا ہے؟ لیکن قرآن مجید حق کی بات کرنا چاہتا ہے, مقابل کو خاموش نہیں کرنا چاہتا. اس لیے قرآن نے وہاں دلیل دی کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ یہاں تو ایک سبب ولادت تو ہے نا, ماں موجود ہے, وہاں نہ ماں موجود ہے اور نہ باپ موجود ہے, پھر بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے. تو وہاں دلیل دی جاتی ہے, وہاں صرف چپ نہیں کرایا جاتا. اب وہ چونکہ مناظرہ ہے اس لیے وہ محترم کے جنہوں نے جواب دیا ہے, عدنان رشید صاحب برطانیہ کی شخصیت, میں نے بڑی سنجیدگی سے بہت توجہ سے سنا کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا سکے تو اس میں سے کوئی اہم پہلو جو وضاحت طلب ہو, تشریح طلب ہو, تو اسے موضوع گفتگو بنا لوں گا. لیکن پوری توجہ کے بعد جو کچھ نظر آیا وہ یہ کہ وہی جو عام مناظر باز لوگوں کی
کہ حربے ہوتے ہیں، انہی حربوں کا استعمال ہے پوری گفتگو میں. آپ حضرات بھی سنیے اور پوری توجہ سے ان کی بات کو ہمدردانہ طور پہ دیکھیے، مخالفانہ نقطہ نظر سے نہیں. ایک صاحب علم شخصیت کو ایک دوسرا صاحب علم جواب دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر ہوگی بات، اس لیے توجہ سے سنیے. ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ہر بات کے جواب میں، مثلا اس کو ہم الزامی جواب کہتے ہیں، کہ جب کہا جائے کہ جی فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہے، اس فلاں کے ایسا کرنے سے اس بات کا جواب نہیں ہوتا کہ پہلے والے نے ایسا کیوں کیا ہے. منطقی طور پر کسی کے جرم کو کسی کے دامن سے جرم کے داغ کو دھونے کے لیے یہ کہہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ یہ جرم فلاں نے بھی تو کیا ہے. جو عام طور پر ہم زندگی میں جان چھڑانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ فوراً کسی اور کو بھی اس جرم میں شریک کر لیتے ہیں، لیکن جو حق کی تلاش میں نکلے ہیں ان کے لیے یہ طرز استدلال درست نہیں ہے. مثلا انہوں نے کہا، الزام یہ تھا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آج کے دور میں اگر اردن کے ایک پائلٹ کو پنجرے میں بند کر کے نظر آتش کیا جا رہا ہے، ISIS والوں نے ایسا کیا تھا، تمام ویڈیوز آئی تھیں، کہ یہ ظالمانہ طرز عمل یہ کہیں نہ کہیں سے تو اوریجنیٹ ہوا ہے، کہیں سے شروع ہوا ہے. تو یہ آگ لگا کر مخالفین کو جلا دینا، یہ اسلام میں اس کی بنیاد بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بعد پڑ گئی تھی. اب جن جن واقعات کا جناب عمار نقشبانی صاحب نے حوالہ دیا، ان میں سے ایک واقعے کو تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اس کا جواب کچھ بھی نہیں دیا گیا. دوسرے واقعے کے اوپر بات کی گئی ہے، وہ اس بات کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کر دوں گا. لیکن جو پہلی بات کہی گئی وہ یہ کہ یہ اگر الزام آپ لگاتے ہیں تو یہ تو حضرت علی نے بھی کیا تھا. اور چنانچہ ایک حوالہ بخاری شریف کا، ایک مصنف ابن ابی شیبہ کا جو انہی کی کتاب ہے، اور ایک کتاب رجال کشی جو شیعوں کی ہے اس کا حوالہ دیا. جو بخاری کا اور مصنف ابن شیبہ کا حوالہ ہے وہ تو یہ حوالہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ایک زندیق کو، ایک ایتھیسٹ کو نظر آتش کرنے کا حکم دیا اور اسے جلا دیا گیا. اس پہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ حضور کے احکام کے خلاف ہے. حضرت علی نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور یعنی توبہ کی اپنے اس عمل سے کہ جلانا نہیں چاہیے تھا. اور جو شیعہ حوالہ دیا وہ شیعہ حوالہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک شخص، اس نے حضرت علی کی خدائی کا دعویٰ کیا اور نتیجتاً حضرت علی نے اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کو پھر زندہ جلا دینے کا حکم دے دیا. کہا یہ تو کام آپ کے یہاں ہوا. اب یہ محض کسی بحث کے دوران یہ انداز استدلال کہ اگر حضرت ابو بکر کے عہد میں کچھ واقعات کا حوالہ دیا جائے کہ اس زمانے میں آگ لگائی گئی یا آگ لگانے کا حکم دیا گیا، اس کے جواب میں کہا جائے کہ حضرت علی نے بھی تو یہ کیا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اب آپ حضرت علی کا جواب دینا شروع کر دیجئے اور جس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے وہ محفوظ اطمینان سے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے. اگر حضرت علی نے یہ کہا تو سوال یہ کہ پہل کس نے کی؟ سیرا تو اس کے سر بندھے گا نا اس کارنامے کا کہ جس نے ابتدا کی ہوگی. اگر یہ کارنامہ ہے جس نے پہل کی ہوگی تو حضرت علی کا نام بیچ میں شامل کرنا صرف اس لیے ہے کہ ڈسٹریکٹ کیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے اور کسی اور مسئلے پہ بحث ہو جائے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اگر وہاں اردن کے پائلٹ کو جلا دیا گیا تھا تو ابو اسرائیل نامی ایک شخصیت جو عراق کی جانب سے ایک ایرانی جنرل ہے جو مصروف ہیں جنگ میں، ان کا نام لیا گیا کہ انہوں نے بھی تو عراقی جو وہ ISIS کے سپاہیوں کو، ان میں سے ایک سپاہی کو پکڑ کے اور اس کو آگ میں لٹکا دیا تھا.
انہوں نے لٹکا دیا تھا تو پھر یہ بات کی بات ہے. پہلے تو جس کے اثبات زیر بحث ہے اس کے لیے یہ جواز نہیں ہو سکتا کہ اس کے سپاہی کو بعد میں کسی نے آگ میں جلا دیا. یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے, ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے, تائید نہیں کر رہے ہم اس کے اس عمل کی, لیکن بنیادی طور پر یہ طریقہ استدلال منطقی نہیں ہے, اصولی نہیں ہے. جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کے طرز عمل کا تعلق ہے اس کی وضاحت ہم کریں گے جب حضرت علی پہ آپ اعتراض کریں گے. فی الحال تو اعتراض آپ پہ نا, اس کا جواب دیجئے. یعنی آگ لگانے کے جو واقعات آپ سے نسبت رکھتے ہیں اس کا جواب دیجئے. دیا گیا ہے جواب, ان جوابوں کو یہ حوالہ دے دیجئے. شبلی نعمانی نے اس بات کے جواب میں کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے دروازے پر حضرت عمر آگ لے کے آئے, الفاروق میں انہوں نے کہا کہ ہاں دراصل بات یہ تھی کہ حضرت علی نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا تھا. بعد رسول مسجد میں نہیں جاتے تھے, اور چونکہ حضور کا ایک حکم ہے, حدیث انہوں نے سنا دی اپنے یہاں کی, کہ ایک حکم ہے کہ اگر کوئی محلے دار, مسجد کا محلے دار, مسجد کا ہمسایہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو اس کے گھر کو آگ لگا دو. چنانچہ حضرت عمر کا جو جذبہ ایمانی تھا اس کے تحت انہوں نے یہ اقدام کیا ہوگا. چلیے آپ نے اتنا مان لیا کہ اقدام کیا ہوگا, اس کے لیے ایک جواز دیا ہے. اب یہ جواز اپنی یا جین من ہو یا نہ ہو, لیکن بہرطور یہ مسئلے کا جواب تو ہے نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ حضرت علی نے بعد میں اپنے دور حکومت میں کسی کو جلانے کا حکم دے دیا تھا. آپ اگر صحیح بخاری کی کوئی روایت ہمارے حوالے کرتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے علی کے اس اقدام پہ اعتراض کیا اور علی نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا اور معذرت کی کہ ہاں بھائی مجھ سے غلط ہو گیا ہے. یہ بنیادی طور پر, یعنی جہاں تک اس کے درائتی طور پر دیکھیے, عقلی بنیادوں پہ دیکھیے, تو عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے شاگرد ہیں. اور حدیث کی روشنی میں جب جناب امیر کے لیے یہ حکم رسول آ گیا کہ آپ علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں, تو علوم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ذریعہ خود علی ہوں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کی حدیث ہو, ایک شرعی پیغمبر کا حکم ہو, علی اس سے ناواقف ہوں اور عبداللہ ابن عباس جو ان کے شاگرد ہیں وہ جانتے ہوں. ان کا واقف ہونا اور علی کا ناواقف ہونا یہ بذات خود یہ قول رسول کی نفی ہے. جب علوم پیغمبر کے اصول کا واحد ذریعہ علی ہیں, کوئی اور دروازہ علم نہیں ہے سوائے اس باب العلم کے, تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کا اعتراض کریں اور علی تسلیم کریں. یہ بنیادی طور پر. اور پھر یہ کہ ایک زندیق کو جلا دیا, نہ اس کا کوئی نام ہے, نہ پتہ ہے, نہ کوئی واقعے کا مقام ہے, نہ کوئی وقت ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی بنانے والے نے گھڑا ہے صرف اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو کمتر بتایا جا سکے عبداللہ ابن عباس سے بھی. یہ اس کے لیے داستان گھڑی گئی ہے. تو بنو امیہ نے جہاں بہت سی چیزیں گھڑی تھیں ان میں سے یہ حدیث بھی شامل ہے. اس حدیث کی صحت, پہلی تو بات یہ کہ آپ کی سند ہے, آپ کا واقعہ ہے, آپ کی کتاب میں درج ہے, ہمارے کسی حوالے میں موجود نہیں, اس لیے ہمارے واسطے یہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے. اگر ہمیں قائل کرنا ہے تو کتاب کا کم از کم حوالہ ہمارا ہو یا اس حدیث کے صحیح ہونے کی کوئی سند موجود ہو. آپ کی روایت ہے, ایسی بیسیوں روایت بخاری شریف میں موجود ہے جس کے اندر تنقید سے امیر المومنین کی برائی کا پہلو نکلتا ہے. آپ کے ہاں تو باقاعدہ اس نوعیت کی روایتیں موجود ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص سے حضرت معاویہ نے خاص طور پر کہا کہ تم علی پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتے. نعوذ باللہ, علی پہ یعنی لعنت بھیجنا ایک عمل ہے, سب اس سے زیادہ بری سنگین بات ہے. یعنی جھوٹے الزام لگا کے کسی کو گالی دینا. تو تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں علی کو گالیاں کیسے دوں, اس لیے کہ میں نے 3 ایسی باتیں علی میں پائی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کبھی اس عمل میں اپنے کو شریک نہیں کرنا چاہتا. وہ 3 باتوں میں انہوں نے بتایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات مجھے حاصل ہو جاتی تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی. ان میں سے 2 باتیں انہوں نے 2-3 مرتبہ اس حدیث کو ارشاد فرمایا مختلف مواقع پر. یہ جملہ کہ حضرت علی میں 3 صفات ایسی تھیں کہ جو 3 صفات اگر مجھے مل جاتی تو میں یقیناً میرے لیے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی بہتر ہوتا. ان میں سے ایک
جناب سیدہ کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا عقد، ایک جنگ خندق میں علی ابن ابی طالب کو علم ملنا، اور تیسرے غدیر کے موقع پر آپ کی ولایت کا اعلان کرنا۔ کہا ان میں سے کوئی ایک صفت مجھے مل جاتی تو میں اس کو افضل سمجھتا دنیا کی کسی بھی دولت سے۔ انہوں نے کہا کہ 100 سرخ آنکھوں والے اونٹ، اب یہ عربوں کے ہاں بڑی دولت کی علامت کے طور پہ اظہار ہوتا تھا، تو وہ جہاں یہ اصرار کیا جا رہا ہو، آپ کی شخصیتیں صحابہ اکرام سے اختیار کرتی ہوں کہ آپ علی پہ سب و شتم کیجئے، صحابہ ایسی بات کہیں، ایسے حوالے ہمیں تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ ابو جندب ایک صحابی رسول ہیں، ان سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ کون ہے تم میں سے ایک شخص کہ جو اللہ کی مرضی کے عوض اپنے نفس کو فروخت کر دے، تو کہا اس آیت کے شان نزول میں عبد الرحمن ابن ملجم کا نام بتا دیں۔ 70,000 درہم دیے گئے ابو جندب کو کہ وہ یہ روایت کو منسوب کر دیں جناب امیر سے، یہ شرف چھین کے شب ہجرت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو کہا یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے نام کر دیا جائے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو جناب امیر علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، وہ اللہ نے اس کی شان میں یہ آیت نازل کی ہے کہ اس نے اپنا نفس بیچا ہے اللہ کی راہ میں، اپنی جان بیچی ہے، اور اس کے انعام میں اس کو یعنی اللہ کی مرضیاں حاصل ہو گئی ہیں، رضا الہی حاصل ہو گئی ہے۔ اس نوعیت کے متعدد واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جہاں حدیثیں بنائی گئیں، تو جہاں حدیثیں بن رہی ہیں اس میں آپ کی کتاب میں درج یہ حدیث ہمارے لیے کیوں قابل قبول ہوگی، اور اس کی کیا منطقی، جب تک اس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ چلیے اگر آپ کہتے کہ فلاں شخص تھا، اس کو فلاں موقع پر علی ابن ابی طالب نے یہ سزا سنائی، ایک یوں ہی ہوا میں کہی گئی بات کہ ایک زندیق کو علی ابن ابی طالب نے زندہ جلا دیا تھا، اس پر عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کیا، تو یہ باتیں کسی اعتبار سے بھی جناب امیر علیہ السلام کی پوزیشن کو خراب نہیں کر سکتی۔ ہاں رہ گیا یہ کہ عبداللہ ابن سبا کو جلایا تھا، تو جناب والا صورت احوال یہ ہے کہ اگر رجال کشی میں ایسی کوئی روایت آ گئی ہے تو وہ روایت بھی آپ ہی کے راویوں کی بیان کردہ روایت کے طور پر آئی ہے، ورنہ اس روایت کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ علماء اور اس میں ہمارے کچھ اہل سنت علماء بھی شامل ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ عبداللہ ابن سبا سرے سے کسی تاریخی شخصیت کا نام ہی نہیں ہے، اس نام کے کوئی فرد نہیں تھا۔ یہ سیف ابن عمر نامی ایک راوی ہے، راوی بھی نہیں ہے، وہ ناول نگار ہے، اس نے ہارون رشید کے زمانے میں ایک ناول لکھا تھا، اس ناول کا تعلق یعنی تاریخی ناول، اور تاریخی ناول جیسے ہوتے ہیں کہ اس میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تو تاریخی ہوتی ہے، لیکن اس میں فل ان دی بلینکس کے لیے بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 پس منظر میں کتاب لکھی، ایک جو حضرت ابو بکر کے عہد کے جو جنگیں ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتداد کے خلاف تھی، مرتد ہو گئے تھے لوگ، ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، کچھ ان جنگوں کا تذکرہ ہے اور کچھ اس کے بعد جو بیرونی سرحدوں پہ جو لڑائیاں ہو رہی تھیں ایران اور شام میں، ان جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو کتاب اس پہ ہے اور ایک کتاب ہے اس کی جنگ جمل کے اوپر۔ ان دونوں موقعوں کے اوپر اب ذکر کیا گیا کہ وہ اس کے ایک دشواری تھی کہ وہ داستان گو آدمی تھا، لوگوں میں بیٹھ کے کہانیاں سنایا کرتا تھا، یعنی یہ تاریخی حقائق ہیں جو میں اس کر رہا ہوں، سیف ابن عمر اس کا نام ہے، وہ تاریخی داستانیں سنایا کرتا تھا۔ ان تاریخی داستانوں میں اب اس کے لیے مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے سامنے داستان سنا رہا ہے، جس دور کو وہ تاریخی بنا کے پیش کر رہا ہے، اس دور کے تمام شخصیتیں، چاہے وہ ویلن کا رول ادا کر رہی ہوں، چاہے ہیرو کا کردار ادا کر رہی ہوں، 2 فریق جتنے بھی بنے، حضرت عمر کے زمانے، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں جتنے بھی جنگیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں طلحہ و زبیر ایک طرف ہیں، حضرت ابو ذر جیسی شخصیتیں حضرت عثمان سے ناراض ہیں، حضرت عائشہ حضرت عثمان سے ناراض ہیں، اور حضرت عثمان دوسری طرف ہیں۔ اب ایسے موقع پر اور پھر جنگ جمل میں ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کسی ایک فریق کا ساتھ دے،
کسی ایک آدمی کا ساتھ دے. تو چنانچہ وہ ایسے تمام موقع پر اس نے ایک یعنی ایک اپنے لیے جان بچانے کا رستہ نکالا, اور وہ یہ کہ ایک ویلن پیدا کیا, ایک کردار پیدا کیا. اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا. جہاں صحابہ کا ڈسپیوٹ ایکسپلین نہ ہو سکے, جہاں دونوں پارٹیوں کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے, وہاں جھٹ سے وہ عبداللہ ابن سبا کو لے آتا ہے. جب مدینے کے اندر صحابہ کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں, حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ اٹھے ہیں وہ بھی صحابی ہیں. عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت ہیں, جناب طلحہ ہیں, جناب زبیر ہیں, یہ سب بڑے ممتاز صحابی ہیں. جناب عائشہ ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اس ناسل کو, اس یہودی کو قتل کرو, حضرت عثمان کے خلاف. ایک شدید رد عمل ہے, عمومی پبلک ری ایکشن ہے جو حضرت عثمان کے خلاف ہے. اس جنگ کو اب انجام تک پہنچانا ہے, ان کو بھی بچانا ہے, ان کو بھی بچانا ہے. تو انہوں نے جڑ سے کردار پیدا کیا کہ عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا, وہ پہلے یہودی تھا اور پھر مسلمان ہوا, اور وہ مصر میں گیا, وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا, عراق میں گیا, وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا, اور ان سب کو حضرت عثمان کے خلاف جمع کر دیا. اور حضرت علی تو کوشش کر رہے تھے کہ مصالحت ہو جائے, اور وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس نے عین وقت کے اوپر پہلے حضرت عثمان کی طرف سے جا کے ہم بلوائیوں پر ایک حملہ کر دیا, ایک تیر چلا کے ان کا ایک آدمی مار دیا, اور پھر اس کے بعد ان کے کچھ آدمیوں کو ایک ہمسائے کے مکان سے اوپر چڑھا کر اور حضرت عثمان کو شہید کرا دیا. اب یہ صرف وہ بچاؤ کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اس سچویشن سے اپنے ہیروز کو, اپنے کریکٹرز کو بخیریت نکال لیتا ہے. حضرت عائشہ حضرت علی لڑ رہے ہیں. اب اس دونوں صورتوں میں بڑا مشکل ہے کہ ان کو بھی صحیح کہا جائے, ان کو بھی صحیح کہا جائے. تو اس نے جھٹ سے عبداللہ ابن سبا کو وہاں پیدا کر دیا کہ اس کے آدمی ان کی فوج میں بھی تھے, ان کی فوج میں بھی تھے. یہ دونوں تو وہاں جمع ہوئے تھے کہ آپس میں مصالحت کر لیں گے, بات ختم ہو جائے گی. رات کے وقت عبداللہ ابن سبا کے آدمیوں نے ادھر سے وہ نکلے, ادھر سے اس کے آدمی نکلے, اور دونوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا. دونوں فوج یہ سمجھتے نہیں کہ ہم پہ مقابل فوج نے حملہ کر دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہو گئی. ہر موقع پر اس نے بچاؤ کے لیے راستہ نکالا, اور جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اس کے بعد صفین کا مارکا ہو تو عبداللہ ابن سبا نہیں ہے, اور جتنے مواقع ہیں اس کے اندر عبداللہ ابن سبا نہیں ہے. اس کا وجود بالکل تاریخ سے نکال دیا گیا, اس لیے کہ تاریخ کا کردار ہی نہیں تھا, وہ تو ناول کا کردار تھا. ہمارے یہاں ایک بہت جید عالم گزرے ہیں, جناب مرتضی عسکری صاحب, عراق سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے سیف ابن عمر اور اس کے افسانے کے نام سے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی, اور عبداللہ ابن سبا اور اس کے اور دوسرے افسانے, سیف ابن عمر کے جو افسانے ہیں وہ جمع کیے. 150 ایسے صحابیوں کے نام نکالے جو عبداللہ ابن سبا کی کریشن ہے. ناول لکھا ہے نا, تو ناول میں اب اگر آپ لوگوں نے کبھی تاریخی ناول دیکھا ہو, اردو کے ناولوں کو میں جانتا ہوں, ایک صادق سردھنوی صاحب تھے, انہوں نے لکھا تھا. ایک ہمارے یہاں وہ نسیم حجازی صاحب تھے, ان کے مشہور ناول ہیں. اب واقعہ کیا ہے, تاریخی ناول کیسا ہوتا ہے کہ اب محمد بن قاسم ناول کا نام ہے, اس کا مرکزی کردار اصل تو ہیرو محمد بن قاسم ہے, لیکن ایک اور ہیرو پیدا کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کہانی چلتی ہے. محمد بن قاسم کے ساتھ تو ایسی باتیں نہیں اٹیچ کی جا سکتی کہ جو قصے کہانیاں ہوں, تو وہ کہانی چلتی ہے. ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک ہیروئن بھی ہوگی, اور اس کی پوری داستان چلتی رہتی ہے. اس نے قعقاع کے نام سے ایک ہیرو کریٹ کیا, اور اس کا ایک بھائی عاصم ہے. یہ قعقاع اتنا غیر معمولی ہیرو ہے کہ کبھی شام کے محاذ پہ لڑ رہا ہوتا ہے, کبھی ایران کے اندر جنگ کرتے ہوئے مصیبت پڑ جاتی ہے, مسلمانوں کو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے, تو فوری طور پر یہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے, اور وہاں جاتے ہی ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں بدل دیتا ہے. غیر معمولی ہیرو ہے. اس قسم کا ہیرو ہے کہ اگر صحراؤں سے گزرتا ہے, راستے میں پانی آ جائے تو دریا اس کے لیے یہ انتظام کر دیتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو دریا کے پانی کے اوپر چلاتا ہوا لے جاتا ہے. کسی جگہ پہنچ جاتا ہے, اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے فوجیوں کو, گاؤں والے اپنے جانوروں کو, مویشیوں کو پہاڑ کے غاروں میں جا کے چھپا دیتے ہیں. یہ جا کے وہاں پر
خواہش کرتا ہے کہ مجھے کچھ جانور دو جو میری فوج کے کام آ سکیں. گاؤں والے کہتے ہیں ہمارے پاس تو جانور نہیں ہے, تو گائیں پہاڑیوں سے آواز دیتی ہیں کہ ہم یہاں پہ چھپائے گئے ہیں اور ہمیں یہاں سے پکڑ لیا جائے. اس طرح سے ان کو غذا مل جاتی ہے. کہیں جلتی ہوئی آگ کا ایک جنگل ہوتا ہے, جنگل میں آگ بھڑکی ہوئی ہے, وہ اس میں سے اپنی فوجوں کو لے کے چلا جاتا ہے. یعنی جتنا ایک ناول کا ہیرو جو رومانوی قسم کا کردار رکھتا ہے اس قسم کی شخصیت ہے. اب چونکہ وہ اس حد سے تعلق رکھتا ہے جس میں صحابہ بھی تھے, کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہے کہ جو اس کے کرداروں میں کہ جو رسول اللہ سے بھی ربط رکھتی ہے, تو بعض اوقات اس کے کردار رسول اللہ سے بات کرتے ہیں, ان کی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ کم از کم صحابی رسول تو ہیں ہی ہیں سب کی سب اس کے اندر. تو نتیجتاً جتنے کردار اس نے بنائے ہیں وہ کردار کی تعداد اتنی زیادہ تھی, کم از کم 150 کردار ایسے تخلیق کیے کہ جن کا وجود نہیں ہے. جناب مرتضی عسکری صاحب نے بڑی محنت کی. انہوں نے سیدھا سے پیمانہ رکھا کہ یہ ہارون رشید کے زمانے کا رائٹر ہے, اس سے پہلے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, حدیث کی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور کچھ تاریخ کے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا جا چکا ہے. مغازی کے نام سے سیرت ابن اسحاق وغیرہ جیسی کتابیں یہ اس زمانے میں تالیف ہو چکی ہیں. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جس صحابی کی میں نشاندہی کر رہا ہوں, اگر یہ صحابی رسول ہوگا تو اس 150 سال سے پہلے کے دور میں کسی نہ کسی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہوگا. اگر ماضی کی کسی کتاب میں تذکرہ نہ ہو اور 150 سال کے بعد اچانک وہ سامنے آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کردار کریٹڈ کردار ہے, حقیقی کردار نہیں ہے. انہوں نے 150 افراد کی فہرست بنائی ہے اور یہ فہرست بنا کر انہوں نے اس کتاب کو باقاعدہ جامع ازہر میں جو اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے وہاں پہ بھیجی, اور ایک ایسی شخصیت کو استاد محمود ابو ریا, بڑا ممتاز مقام ہے ان کا علم حدیث کے اوپر, ان کے پاس کتاب بھیجی تھی. انہوں نے جواب میں کاوشوں کا شکریہ تو ادا کیا کہ آپ نے بہت محنت کی ہے, لیکن کوئی تبصرہ نہیں کیا. آج تک وہ کتاب دنیا اہل سنت میں موجود ہے, کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اتنا وقت ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم کوشش کرتا اس میں سے ایک صحابی کو بھی صحیح ثابت کر دیتا تب بھی ہم مان لیتے. 150 جعلی اصحاب جہاں بنائے گئے ہوں وہاں 2-4 حدیثیں اگر علی کے خلاف بن گئی تو کون سی حیرت کی بات ہے. تو بارطور عبداللہ ابن سبا اس سرے سے کوئی وجود رکھتا ہی نہیں ہے, کوئی تاریخی حیثیت ہے ہی نہیں. اس کا علی ابن ابی طالب کے سامنے حضرت علی کی ربوبیت کا اعلان کرنا, چونکہ اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ یہ شیعہ مسلک جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا نے پیدا کیا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے یہ تصور بھی دیا تھا اور تصورات کے ساتھ. ایک تو عصمت ائمہ کا تصور اس نے دیا تھا. اب یہ عصمت ائمہ کا تصور اس نے دیا تھا وہ جو یہودی تھا. خود یہودیوں کی صورتحال ہے کہ انبیاء کی عصمت کے تو قائل نہیں ہیں, دنیا کا ہر جرم انہوں نے انبیاء کے نام سے لگا رکھا ہے, وہ ہمیں عصمت کا تصور دیں گے. بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی, یہ میں اس کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن سبا موضوع گفتگو بنے. بہرطور یہ کہنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو زندہ جلا دیا تھا, اگر ایسی کوئی روایت کسی شیعہ کتاب میں موجود ہے تو اس بات کے رد کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن سبا کے پیداوار ہیں, تو جواب میں ہماری طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا اگر کوئی ہے, جب تک آپ کا اصرار تھا کہ عبداللہ ابن سبا تھا اور شیعوں کو بنانے والا وہی ہے, تو ہمارے علماء کا رویہ یہی رہا کہ بھئی عبداللہ ابن سبا اگر کوئی ہے تو ہماری اس پر لعنتیں ہوں. ہم اس کو کسی اعتبار سے ہمارے یہاں کوئی مسئلہ بتائیے, کوئی حدیث بتائیے, کوئی قول بتائیے جس میں عبداللہ ابن سبا کا حوالہ کی دیا گیا ہو, ہماری کوئی کتاب بتائیے جس میں عبداللہ ابن سبا کا احترام سے ذکر کیا گیا ہو. اس قسم کے تردیدی بیانات میں اگر رجال کشی میں کہیں یہ بیان ہو گیا کہ عبداللہ ابن سبا نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جناب امیر کی اور جناب امیر نے اس کو جلا دیا ہے, تو وہ آپ ہی کی بات کے رد کرنے کے لیے کیا گیا ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ خدا علی کو خدا مانتے ہیں اور یہ خدائی کا تصور عبداللہ ابن سبا نے دیا ہے. تو گویا اس کی تردید میں یہ بات کہی گئی ہے, اس کا امر واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم اس واقعے کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. تو حضرت علی پر یہ صریحاً الزام ہے کہ آپ نے زندہ جلانے کا حکم دیا. جہاں تک آپ کا تعلق ہے
آپ تاریخ سے اس حقیقت سے کیسے انکار کریں گے کہ جناب سیدہ کے دروازے کے اوپر آگ لے جائی گئی، گھر کے جلانے کا عزم کیا گیا؟ اس کا اعتراف آپ کے جید علماء نے کیا کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ پھر جس واقعے کا خاص طور پر انہوں نے حوالہ دیا وہ خالد ابن ولید کی ایک مہم تھی، اس کے اندر ہونے والے واقعات ہیں۔ اب بڑی مشکل یہ ہے کہ واقعے پر بحث کرنے کے لیے واقعے کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک طرف ہمارے عزیز دوست جناب عدنان رشید صاحب کا یہ دعویٰ ہے، جب یہ کہا گیا، جناب عمار نقشبانی صاحب نے نشاندہی کی کہ صاحب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان 1400 سال کی تاریخ پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، انہیں روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تاریخ کے موضوعات پہ بات نہ کرنا، جو مسئلہ جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اس میں فوراً صحابہ کے احترام کا حوالہ دے کر گفتگو کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ بنیادی دشواری ہی مسلمانوں کی یہ ہے، جتنے ایشوز ہیں مسلمانوں کے ان سب ایشوز کا تعلق صحابہ کے دور سے ہے، اور وہ بھی صحابہ ورسس صحابہ ہے، اور ہمیں ان ایشوز میں جب کوئی سائیڈ لینی پڑتی ہے، ظاہر ایک ہی طرف حق ہوگا نا، تو جب کوئی ہم سمپل اختیار کرتے ہیں کہ اچھا یہ درست ہے تو جس کو درست کہتے ہیں دوسرے کو غلط ماننا پڑے گا۔ جتنے مسئلے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ خلافت کا اٹھا، وہ کوئی آج کے دور کے لوگوں کے درمیان کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے دو فرقوں کا جھگڑا تو نہیں ہے، وہ تو اسی دور کے لوگوں کا مسئلہ ہے نا، ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی ہیں، تو اب اگر آپ ادھر ساتھ دیتے ہیں تو ان کو غلط کہیے، ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو غلط کہیے، یہی ہوگا نا۔ اس کے بعد فدق کا مسئلہ کھڑا ہوا، اب فدق کے مسئلے میں ایک طرف جناب سیدہ ہیں، دوسری طرف حضرت ابوبکر ہیں، اب پھر صحابہ ورسس صحابہ ہے۔ اب بتائیے کہ یہاں پر اگر ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو کہ حضرت ابوبکر کا ساتھ دیں یا جناب سیدہ کا ساتھ دیں، اب یہ اپنا اپنا انتخاب ہے یا اپنا تصور حق ہے۔ ہم نے جناب سیدہ کا ساتھ دیا، آپ حضرت ابوبکر کا ساتھ دینے پہ مجبور ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس عہد کے لوگوں پہ ڈسکس کیے بغیر اسلام کو صحیح سمجھ سکیں۔ اسلام کے تمام ایشوز کا تعلق صحابہ سے ہے، بعد کے واقعات تو تاریخ کا مسئلہ ہے، اور تاریخ کے مسئلے دین و ایمان کے مسئلے نہیں ہوتے۔ تاریخ کے جتنے ایشوز ہیں وہ دین ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق ہے۔ اب ایمان کا تعلق ہے غیب سے، اور تاریخ کا تعلق ہے شہود سے، جو سامنے ہے، جو مشاہدے میں آ سکے، وہ تاریخ ہے، اور جو مشاہدے سے بالا تر ہو وہ ایمان کا سبجیکٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان پہ آپ سب کو ایمان ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کی تاریخ ولادت یہ ہے، جو بھی آپ کہیں، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، بقول شبلی نعمانی 9 ربیع الاول، جو بھی دل چاہے تاریخ مانے۔ کیا یہ تاریخ پہ ایمان ہے آپ کا؟ کیا اس بات پہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کس تاریخ کو لڑی تھی، جنگ احد کب ہوئی تھی، جنگ خندق خیبر کس وقت ہوئی تھی؟ کیا یہ موضوعات ہیں؟ یہ سب کچھ جان کر بھی ایک آدمی ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ اتنے بہت سے مستشرقین ہیں، یورپ کے رائٹرز ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے حالات کے متعلق تفصیل سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، حضور کی لائف ہسٹری لکھی ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ مومن ہونے کے لیے ایمان کس چیز پہ ہے؟ یہ سب موضوعات ہیں ہسٹری کے۔ یہ کوئی نہ جانتا ہو لیکن رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہو، اسے نہ معلوم ہو کہ حضور کی تاریخ ولادت کیا ہے، آپ کے والد گرامی کا کیا نام تھا، والدہ کا کیا نام تھا، جو ہماری اکثریت کی صورتحال ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی جو ان تفصیلات سے ناواقف ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اسلام یا دین جو ہے یا ایمان جو ہے وہ کسی غیب کے نظریے پر ایمان لانا ہے۔ جو مشاہدے میں چیز آتی ہے وہ تاریخ ہے، اس کے اوپر ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بحث ہوتی ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ جی آپ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ حضور میں ماننے کو تیار ہوں۔ میں رسول کو جب مانتا ہوں تو اس کی اس رسالت کو مانتا ہوں جسے نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ مجھے ملتے ہوئے نظر آئی، اللہ نے عالم غیب میں عطا کی،
وہ غیب تھا جو کچھ عطا کیا گیا، انہوں نے کہا، ان کی زبان کی صداقت کا اعتراف ہے، اس پہ ایمان لے آئے۔ ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں تو اس سے بحث نہیں ہے کہ علی کب کوئی خلیفہ ہوئے یا نہیں ہوئے، علی کی عمر کیا تھی، علی کب پیدا ہوئے، علی کے والد کا کیا نام تھا، زندگی کے واقعات کیا تھے، یہ سب تاریخ ہے۔ ہم تو علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ ولایت ملتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی، ہم نہیں جانتے کہ ولایت ہوتی کیا ہے، غیب کی باتیں ہیں نا۔ تو ہم رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، علی اور اہل بیت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے اس جز پر جو غیب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو ان کی تاریخی احوال ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لایا جاتا، وہ ہمارا نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، ہم اسے تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کا تاریخی پہلو جو ہے وہ ایمان کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ صحابہ پہ آپ ایمان نہیں رکھتے تو صحابہ کا کوئی جز تو بتاؤ جو غیب میں ہو، کوئی منصب، کوئی عہدہ جو ان کا غیب سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر کوئی ایسے عہدے کے دعوے دار ہیں تب تو بحث ہو سکتی ہے کہ ان پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ تاریخ کی ہستی ہیں تو تاریخ کی ہستی سے کس کو انکار ہے؟ کیا اس حقیقت سے ہم انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد مسند اقتدار کے اوپر تشریف فرما ہوئے؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو جس طرح سے بھی ہوا وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو خلافت ملنی چاہیے، یہ سب تاریخی واقعات ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر تاریخ میں اختلاف ہو تو وہ دین کا اختلاف نہیں ہے، دین کا اختلاف ہے ایمان کا اختلاف۔ اور ایمان کے لیے صحابہ میں کوئی غیب کا پہلو تو بتائیے۔ آپ کے تو سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ دین نہیں بنتا جب تک اس میں غیب کا عنصر شامل نہ ہو۔ اس کو عام زبان میں کتابی اصطلاحوں کی بات نہیں کر رہا، عوامی سطح پہ ایک چیز ہوتی روحانیت۔ اب روحانیت کیا ہے؟ وہ وہی پہلو کہ جہاں کوئی شخص اپنے اندر وہ صلاحیت بھی رکھتا ہو کہ جہاں وہ طبعی طریقے سے نہیں، یعنی اگر ڈاکٹر صاحب دوا دے کے مریض کو صحت یاب کر دیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس دوا کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کی جگہ پہ کوئی قبلہ و کعبہ کھڑے ہو کے کہیں، اللہ کا کوئی نبی کہے قم بإذنی، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جائے، اب یہ جو کھڑا ہو جائے یہ ظاہری اسباب کے بغیر کھڑا ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا یا مریض صحت یاب ہو گیا، ذرائع ظاہری نہیں تھے۔ تو یہ جو اٹھ کھڑا ہوا یہ وہ عمل ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ عمل معجزانہ ہے، یہ روحانی عمل ہے، یہ روحانی سطح سے بات تھی۔ دین کا کمال ہی یہ ہے، اگر دین میں یہ پہلو نہ ہو، روحانیت نہ ہو، تو پھر اس وقت وہ دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی فلسفہ ہو سکتا ہے۔ سوشلزم ہے وہ بھی زندگی کا ایک نظام ہے نا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو ہم مذہب نہیں کہتے، دین نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ میٹا فزیکل پورشن جو ہے جس کو ہم روحانیت کہتے ہیں یہ شامل نہیں ہے۔ جہاں یہ پہلو ہوگا وہاں دین ہوگا، ورنہ وہ مذہب نہیں ہوگا، وہ فلسفہ ہوگا، وہ نظریہ ہوگا، اسے دنیا کے نظام کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ اب اگر اسلام دین ہے تو جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے حاکم ہیں، ان میں یہ روحانیت کا پہلو ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم نے صحابہ کرام کے فضائل تمام تو جمع کر لیے، یہ کہہ دیا کہ وہ مثل ستاروں کے ہیں اور وہ عادل ہیں اور وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہم نے تسلیم کیا، ان کی روحانیت کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے ہی نہیں، ملت اسلامیہ کے کسی مسلک نے تسلیم نہیں کیا۔ اگر طلب دعا ہے، کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو پنجتن کا حوالہ دیا جائے گا، خلفائے راشدہ کا حوالہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر عاقبت میں نجات کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم ان سے تو نجات طلب کر سکتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابوبکر ہماری بخشش کرا دیجئے، حضرت عمر ہماری بخشش کرا دیجئے۔ یہ میں اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، ملت اسلامیہ کے عمومی عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ہاں تو روحانیت تھی ہی نہیں، یہ تو مشکل تھی جو آپ نے صوفیوں کا نظام خلق کیا، یہ جو تصوف کا انسٹیٹیوشن خلق کیا گیا، یہ سب اسی خلا کو پر کرنے کے لیے، اور بدقسمتی یہ کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھی سہارا پھر بھی اہل بیت کا ہی لینا پڑا۔ ہر صوفی اپنا ربط جو ہے وہ علی و
پنجتن کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، بغیر اس کے اس کا تصوف کامیاب نہیں ہوتا. اس کا روحانی پیشوا وہی پنجتن اکرام ہے. یہ روحانیت صحابہ اکرام میں تھی ہی نہیں، تو اس لیے اب جب یہاں روحانیت ہے ہی نہیں، وہاں ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو تاریخی واقعات ہے، تاریخی شخصیت ہے. اور بخدا میں تو کہتا ہوں کہ سارے جھگڑے کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر صرف اتنی سی بات مان لیں کہ یہ تاریخی ہستیاں ہیں اور ان کے سارے معاملات تاریخی ہیں. مشکل یہ ہے کہ آپ تاریخی مانتے ہیں اور ان کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ وہ دین کی نمائندگی بھی کریں. دین کی نمائندگی کے لیے اس کے اندر روحانیت کا ہونا ضروری ہے، اس کے آپ قائل نہیں ہیں. اسی بحث کے دوران بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہم تو سلف کو مانتے ہیں، پرانے بزرگوں کو. اچھا پرانے بزرگ کو پہلے ان کی فضائل بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اب ان کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کی ایک مصدقہ حدیث ہے، ہمارے یہاں کی بات نہیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ بڑی تصدیق شدہ حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ بہترین دور میرا ہے اور اس کے بعد صحابہ کا دور ہے اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے. وہ لوگ جو صحابہ کے بعد آئے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، یہ بہترین انسان ہے. اگر یہ بہترین انسان ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جھگڑے بھی ہوتے رہے، لڑائیاں بھی ہوتی رہیں، بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے رہے، بہت سے جرائم بھی سرزد ہوتے رہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو ان کی غلطی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم صرف ان کی اچھائیاں لیتے ہیں. ہمیں صحابہ کرام کی صرف اچھائیاں لینا چاہیے. بزرگان محترم وہ اچھائیاں بھی کرتے تھے بقول آپ کے، وہ اچھائیاں بھی کرتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے. آپ اتنے صاحب نظر ہیں کہ ان کے اعمال میں پہچان لیتے ہیں یہ اچھا تھا اور یہ برا ہے. وہ صحابہ ہوتے ہوئے یہ نہ پہچان سکے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. آپ پہچان سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہ قبول کریں گے جو صحابہ کا اچھا ہے، جو ان کا برا ہے وہ چھوڑ دیں گے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جن کو آپ بہترین کہہ رہے ہیں ان کو آپ خود بہترین مانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ کیسے بہترین تو ہم ہوئے نا. یہ وہی بات ہے کہ جو شروع میں کہی گئی تھی کہ جناب میں کبھی کبھی شیطان مجھے گمراہ بھی کر دیتا ہے، اس لیے جب تک میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں تو میرے پیچھے آنا، اور جہاں میں غلط کروں تو مجھے پکڑ کر موڑ دینا. اگر یہ اتنا ہی جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے تو پھر آپ کی قیادت کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کیوں نہ آگے کیا جائے؟ کیونکہ آپ کا تو اعتراف بتا رہا ہے کہ آپ غلط اور صحیح میں امتیاز نہیں کر سکتے. کبھی غلط ہم کریں گے اور کبھی صحیح کریں گے، ٹھیک یہ کر دیں گے. ان کو یہ پہچان ہے، آپ اس پہچان سے بھی محروم ہیں. بہرطور یہ تو ایک الگ بحث چلتی جائے گی اور بحث کے دروازے کھلتے جائیں گے. میں ایک واقعہ سنانے پہ مجبور ہوں جس کا ذکر آیا ہے اس گفتگو کے دوران، اور اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس دیانت کا اندازہ ہو جائے گا جو مناظرے کے دوران لوگوں کے درمیان بالکل مفقود ہو جاتی ہے. واقعہ کیا ہے؟ ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی حضرت ابوبکر کے مسند اقتدار پہ آنے کے فوراً بعد. اس خانہ جنگی کو کہا گیا کہ فتنہ ارتداد اٹھا. اس فتنہ ارتداد کا دوسرا نام دیا گیا مانعین زکوٰۃ. مسلمانوں کے بہت سے گروہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ اس وقت بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم کنسالیڈیشن کا دور ہے، ابھی گورنمنٹ قائم ہوئی ہے تو ذرا ہمیں مستحکم ہونے دیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب باتیں نہیں، میں تو اگر کسی نے اونٹ کے گلے میں پڑی جانے والی رسی کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی بطور زکوٰۃ ہو اور لوگ نہ دیں تو میں اس سے جنگ کروں گا اور اسے وصول کروں گا. سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے مرتد کیسے ہو گئے؟ یعنی جب آپ ان کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں تو گویا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو دین کے باقی احکامات ہیں ان کے وہ قائل ہیں. ہمارے ہاں تو باقاعدہ دو قسم کی تقسیم ہے، ایک نظریاتی پہلو ہے، ایک عملی پہلو ہے. تو پہلے نظریاتی پہلو سارے کا سارا عقائد کا دور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد عملی پہلو شروع ہوتا ہے. تو چنانچہ جو زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے وہ نظریاتی پہلو سے متفق ہے، توحید کا وہ قائل ہے، وہ نبوت کا قائل ہے، وہ قیامت کا قائل ہے، وہ عدل اور امامت. چلیے موضوع ہو سکتا ہے کہ ان کا پہلو نہ ہو لیکن یہ تین باتیں تو مانتا ہے.
اور یہی اسلام کے لیے بنیادی شرائط ہیں. مسلمان ہونے کے لیے اس کا توحید کا ماننا، نبوت کا ماننا اور قیامت کا ماننا کافی ہے، مسلمان ہو جائے گا. اب اس کے بعد اچھا مسلمان بننے کے لیے اس کو فروعات پہ پوری طرح عمل بھی کرنا ہے. تو فروعات کیا ہے؟ پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے. یہی ترتیب ہے نا؟ ہمارے بھائیوں کے یہاں بھی یہی ترتیب ہے کہ زکوٰۃ کی باری آتی ہے حج کے بعد، روزے کے بعد، نماز کے بعد. سرفہرست نماز، روزہ، حج. اب ایک آدمی توحید مانتا ہے، نبوت مانتا ہے، قیامت مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، معنی زکوٰۃ ہے نا. تو اس کا مطلب صرف زکوٰۃ نہیں دے رہا. اس زکوٰۃ نہ دینے پر جب تک یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ زکوٰۃ کا منکر ہے یا آپ کو مستحق زکوٰۃ نہیں سمجھتا. نہ دینے کے دو اسباب ہو سکتے ہیں نا. اگر ایک آدمی کل تک زکوٰۃ دے رہا تھا اور آج زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا وہ زکوٰۃ کے ایک شرعی فریضے ہونے سے انکار کر رہا ہے، یا وہ آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے کہ آپ کو میں زکوٰۃ کا اہل نہیں سمجھتا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو زکوٰۃ دیں. اگر وہ زکوٰۃ کے شرعی ہونے سے انکار کر رہا ہے کہ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے تو پہلے تو اس بات کا ثبوت چاہیے ہوگا. اور اگر ایسی بات ہے تب تو شاید اس کے اوپر مرتد ہونے کا نعرہ لگایا جا سکے، اسے دائرہ اسلام سے خارج کیا جا سکے، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت سے انکار کر رہا ہے. لیکن جب صورت احوال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور تمام دینی امور بجا لا رہا ہے تو اس کے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ زکوٰۃ سے انکار نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ زکوٰۃ دے. آپ کو زکوٰۃ وہ اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ آپ بحیثیت اسلامی حکومت کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لینا ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے، ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے مستحقین میں. وہ سمجھتا ہے کہ آپ اسلامی حکومت نہیں ہے، میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دیتا. یہ وہ صورتحال ہے کہ کسی قوم کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اس حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے. تو ٹیکس نہ دینے کا مطلب یہ کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. جو لوگ مانعین زکوٰۃ ہیں وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں، دینی مخالف نہیں ہیں. وہ سیاسی طور پہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں اور سیاسی اختلاف کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خارج از دین ہیں، وہ مرتد ہو گئے. اب اگر جنگ کی جا رہی ہے، ان سے جنگ کی جا رہی ہے تو وہ زکوٰۃ لینے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اصل جنگ اس بات کی کہ ہمیں حکومت تسلیم کرو. یہ بیعت لینے کی جنگ ہے، طلب بیعت کے لیے. اب جب بھی بیعت کا مطالبہ کر کے حکومت جبر کرے گی ہم کہیں گے پہلی حکومت کے جبر کے نقش قدم پہ چل رہی ہے. جب پہلی حکومت طلب بیعت کے لیے علی کے دروازے پہ آ گئی تھی، طلب بیعت کے لیے فوجیں گئی ہیں، جہاں جو کوئی تسلیم کر لیتا ہے کہتا ہے اچھا جناب زکوٰۃ حاضر ہے، اس سے جنگ نہیں ہوتی، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. اسی جنگ کے دوران میں خالد بن ولید بہت بڑے جرنیل تھے، وہ گئے نجد کے علاقے میں بنو تمیم کی ایک شاخ تھی، یربوئی کہلاتے تھے. اس قبیلے کے لوگوں میں وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا. وہاں پر ایک مسلمہ کذاب نامی شخص اٹھ کے کھڑا ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. وہ تو چلیے مرتد ہو گیا، حالانکہ اس کا بھی ارتداد ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمہ کذاب نے اسلام کا قبول کیا تھا کہ اس کو ترک کر کے مرتد ہو. کہتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگ عہد رسالت میں بارگاہ رسالت میں آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے ساتھ یہ بھی آیا تھا مسلمہ کذاب، لیکن مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا. جہاں اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ رکھا تھا یہ باہر رکا رہا. قبیلے والے تو اسلام لے آئے لیکن وہ اسلام نہیں لایا تھا. جب اسلام نہیں لایا تھا تو اس کے مرتد ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مرتد وہ ہے جو اسلام لائے اور اس کے بعد غیر مسلم ہو جائے. اب مشکل یہ ہے کہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں بہت سارے یعنی بیک گراؤنڈ سے ذہن کو آگاہ ہونا ضروری ہے، لیکن خیر جہاں تک ہو سکتا ہے وضاحت کرتا جا رہا ہوں. اب ہمارے منتظر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے پہلو بدل رہے ہیں جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے گفتگو لمبی ہو رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب نے شروع میں جب ہمارے یہاں منقبت خوانی ہو رہی تھی تو کہا تھا کہ نہیں اطمینان سے پڑھیے، آج چھٹی ہے، تو پھر تھوڑا سا اطمینان مجھے بھی مل جانا چاہیے۔ برتر ضمنیات سے پہلو بچاتے ہوئے سیدھے سیدھے واقعات عرض کروں کہ خالد بن ولید پہنچے اور لوگوں نے کچھ کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، کچھ کے بغیر لڑائی کے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا قبول کر لیا۔ اسی میں ایک شخصیت تھے مالک ابن نویرہ۔ اب میں جو کوئی بیان کر رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ تاریخ ابن کثیر جس کو البدایہ والنہایہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، تاریخ ابو الفدا کے نام سے بھی جانتی ہے، یہ انتہائی ان کتابوں میں سے جیسے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے کہ جس میں اہل بیت کی احادیث کو بڑی یعنی اہتمام سے نظر انداز کیا گیا ہے، ان کے فضائل کی احادیث کو نظر انداز کیا گیا ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ خالصتاً اہل سنت نقطہ فکر کی ترجمان ہے، بلکہ اموی فکر کی ترجمان ہے، بن امیہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے وہ کتاب۔ ایک اس کا حوالہ ہے اور ایک محمد ابن جریر طبری کی تاریخ طبری کا حوالہ ہے۔ ان دونوں کتاب کے میں یہ سب چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ لفظ بلفظ وہاں پہ موجود ہیں۔ خالد بن ولید وہاں پہنچے، مالک ابن نویرہ کے گاؤں کے باہر حضرت ابو بکر کا ایک حکم موجود تھا، اور حکم یہ تھا کہ جہاں جاؤ وہاں یہ دیکھو کہ تم ان کے سامنے اذان دو، اقامت کہو اور نماز پڑھو۔ اگر وہ بھی اذان دیں، اقامت کہیں، نماز پڑھیں تو ان کو مسلمان سمجھنا، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، لیکن جو ایسا نہ کرے اس کے اوپر حملہ کر دو، اچانک حملہ کر دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کو آگ لگا دو۔ یہ حضرت ابو بکر کا فرمان ہے، یہ فرمان دے کر فوج کو بھیجا گیا ہے۔ خالد بن ولید آئے، مالک ابن نویرہ کے اب ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے ابو قتادہ، یہ بڑے محترم صحابی ہیں، یہ صحابی انصاری ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ان کو چند اور مسلمانوں کے ساتھ بھیجا گیا کہ یہ جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اذان و اقامت کہی، وہ واپس آ کے ابو قتادہ نے خود بھی گواہی دی اور ان کے ساتھ بہت سے اصحاب نے بھی گواہی دی، اصحاب رسول نے، کہ یہ لوگ اذان بھی دے رہے ہیں اور یہ لوگ نماز بھی انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو اذان دیتے ہوئے نہیں سنا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کچھ حضرات کا یہ کہنا تھا۔ جن حضرات نے یہ کہا ہے انہوں نے نیگیٹو شہادت دی ہے۔ ارے بھائی اس طرح کی شہادت ہے نا کہ کوئی کہتا ہے میں نے چاند نہیں دیکھا اور ادھر دو گواہ کہہ رہے ہیں میں نے چاند دیکھا ہے، 10 آدمی کہیں میں نے چاند نہیں دیکھا، 2 کہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، تو چاند نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ پازیٹو بات کی گواہی تو قابل قبول ہوتی ہے، نیگیٹو کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ بھئی آپ کا نہ دیکھنا تو اس دلیل نہیں کہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جب ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، تو اس کے بعد تو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب پس منظر کچھ بھی ہو، ہمیں اس میں بحث نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ اچھا ان لوگوں کو بلاؤ، ان سب کو بلایا گیا۔ یہ لوگ اسلحہ باندھے ہوئے، جب بلایا گیا تو سب اسلحہ باندھے ہوئے آئے، تو خالد بن ولید نے پہلا سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ ان کا مسلمان تو ہم بھی ہیں، تو تم یہ اسلحہ باندھ کے کیوں آئے ہو؟ کہا حضور اسلحہ تو آپ نے بھی باندھ رکھا ہے، ہم نے تو یہ سمجھ کے کہ مسلمانوں کی فوج آئی ہے، شاید ان کو کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو ہمیں مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو ہم بھی مسلح ہو کے آ گئے۔ کہا اچھا یہ بات ہے تو اسلحہ کھول کے رکھ دو۔ سب نے اپنا اپنا اسلحہ اتار دیا۔ جب سب نے اسلحہ اتار دیا تو خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ان سب کو گرفتار کر لو اور ان کو ہتھکڑیاں پہنا دو، رسیوں سے باندھ دو۔ یہ سب باندھ کے ہتھکڑیوں سے ان سب کو قید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ مکمل طور پہ بے بس ہو گئے تو اس وقت رات کا وقت تھا، شدید سردی تھی، خالد بن ولید نے حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں قلم کر دی جائیں۔ سب کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ یہ گردنیں کاٹی گئیں۔ اب یہ دونوں البدایہ والنہایہ بھی کہہ رہی ہے اور تاریخ طبری بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد ان کے کٹے ہوئے سروں کو، شاید وہاں پہ پتھر نہیں تھے، تو کٹے ہوئے سروں کو بنیاد بنا کے، یعنی ان کو جوڑ کے چولہا بنایا گیا اور اس کے اندر آگ جلا کر کھانا پکایا گیا فوج کے لیے۔ اس میں خصوصیت سے ذکر کیا گیا کہ مالک ابن نویرہ کے سر کے بال بہت بڑے بڑے تھے، چنانچہ اوروں کے چہرے تو جھلس گئے، مالک ابن نویرہ کا چہرہ نہیں جھلسا،
صرف ان کے بال یعنی بچاتے رہے، وہ تو جلتے رہے، چہرہ متاثر نہیں ہوا. یہ خاص طور پر مورخ نے ذکر کیا کہ یہ کیفیت ہوئی. یوں کھانا پکا، وہ کھانا کھایا گیا، سروں کے اوپر پکایا گیا کھانا، وہ کھانا کھایا گیا. اور اس کے بعد پھر اس کی اہلیہ تھی، اس اہلیہ سے اسی رات انہوں نے نکاح کیا، شادی کی، جو بھی کہیے بات، اور ان کو اپنا شریک زندگی قرار دے دیا. اب اس بات پر ابو قتادہ کو اتنا برا لگا، صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس لشکر کا ساتھ نہیں دے سکتا جس نے ایک مسلمان کا خون بہایا ہو اور جس نے شریعت کو اس طرح سے پامال کیا ہو. وہ پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس، مدینے واپس آ گئے، فوج سے واک آؤٹ کرائے وہ کہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. وہ اور ان کے کچھ ساتھی یہ سب مدینے آئے اور آ کر حضرت ابو بکر کے سامنے ساری تفصیل بتائی. حضرت ابو بکر کے اس تفصیل میں حضرت عمر ابو قتادہ کے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو لازماً سزا ملنی چاہیے. حضرت عمر اصرار کرتے رہے کہ حضرت خالد بن ولید کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، وہ ان کو فوج کی کمانڈ سے واپس کر لیا جائے. حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ جو تلوار کافروں کے خلاف نکلی ہے اللہ کی تلوار، میں اس کو نیام میں نہیں ڈال سکتا. یہ سیف اللہ کا خطاب جو ہے حضرت خالد بن ولید کے لیے وہ غالباً اس حدیث اس قول سے لیا گیا حضرت ابو بکر کی. چنانچہ اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا. مزید تفصیلات میں جاؤں تو یہاں تک بات ہوئی کہ اب خالد بن ولید کو بلایا گیا، حکومت نے طلب کیا کہ آ کے جواب دو. جواب دینے کے لیے جب آ رہے تھے تو خالد بن ولید نے باقاعدہ رشوت دی ایک شخص کو کہ جو حضرت ابو بکر کے درباری معاملات کو کنٹرول کرتا تھا، یعنی جو ان کے روٹین کے معاملات تھے ان کا نگران تھا. اس سے کہا کہ مجھے اس وقت حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا جائے جب حضرت عمر موجود نہ ہوں، وہ وہاں پہ موجود نہ ہوں. لیکن جب خالد بن ولید داخل ہوا مسجد میں تو خاص طور پر ایک زرہ ایسی پہن کے آیا کہ اس پہ خون لگ کے کئی جگہ پہ زنگ لگا ہوا تھا، اور اپنی پگڑی میں اس نے باقاعدہ تیر جو آرائش کے لیے شان کے طور پر استعمال کرتے تھے میدان جنگ کے جرنیل کہ ہم میدان جنگ سے لڑ کے آئے ہیں، دیکھیے تیر ہمارے سر میں پیوست ہیں، تو وہ ان کی پگڑی میں وہ تیر لگے ہوئے تھے. حضرت عمر موجود تھے مسجد میں، انہوں نے آگے بڑھ کے اوپر کھینچ لیے کہ تیرا بہت دماغ خراب ہے، آج تیرا دماغ درست ہوگا. لیکن خالد بن ولید جب اندر گئے، نہ جانے کیا مذاکرات ہوئے، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد وہاں سے جب واپس پلٹا تو اب اس کے تیور بدلے تھے. اس نے آ کے حضرت ابو بکر حضرت عمر کو باقاعدہ ان کی والدہ کے نام کے حوالے سے پکار کے کہا کہ بہت باتیں بنا رہے تھے، اب آؤ بات کرو تم. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور چنانچہ خاموشی سوٹ کے وہاں سے چلے گئے، یعنی گھر چلے گئے. انہوں نے پھر مقابلہ نہیں کیا. جب تک یہ امکان تھا کہ اس کو سزا ملے گی تب تک مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن اب مقابلے کا جذبہ سرد پڑ گیا، وہ چلے گئے. حضرت عمر کو یہ ناراضگی اتنی شدید تھی کہ وہ آخر تک، یعنی حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کو جب خلافت ملی ہے تو سب سے پہلا آرڈر جو جاری کیا ہے وہ اس وقت تک خالد بن ولید کمانڈر ان چیف ہو چکا ہے پوری فوج کا، تو اس کو فوراً اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کو عام سپاہی بنا دیا گیا تھا. تو یہ حضرت عمر کا وہ جذبہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس نے جرم کیا ہے، اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. یہ جملہ کہا ہے انہوں نے کہ تیرے تلوار جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے اور میں تجھے واجب القتل سمجھتا ہوں، تجھ پہ حد جاری ہونی چاہیے. تو اب اتنا وقت گزر چکا تھا کہ حد تو جاری نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے عہدے سے اس کو ہٹا دیا. اب یہ تو ہے واقعہ، اس کے بہت سے اجزاء میں نے چھوڑ دیے، بہت سے تفصیلات ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے جو تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابو الفدا یا تاریخ ابن کثیر جو دان دل چاہے دے لیجئے، اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اب جناب عدنان رشید صاحب ڈیفنس پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس واقعے کو بلا وجہ اچھالا گیا ہے. در حقیقت وہ جو تھا وہ تو مالک ابن نویرہ وہ اس نے گویا اسلام سے انکار کر دیا تھا، وہ مرتد ہو گیا تھا. اگر وہ مرتد ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے مانتا ہوں مرتد ہو گیا تھا، اس نے سرنڈر کر دیا ہے، وہ ان کی تحویل میں آیا ہے. اگر ایسی صورت میں اگر وہ مرتد بھی تھا، ایک تو سرنڈر کر دینے کے بعد جب اس نے آپ کو حوالے کر دیا ہے تو قیدی کو قتل کرنے کی شریعت اسلامی میں کوئی اجازت نہیں ہے.
بدر کے اندر کافر آئے تھے، 70 کافر آئے تھے، رسول نے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی قتل نہیں ہونے دیا، کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اس لیے کہ وہ جب اپنے آپ کو حوالے کر چکے تو اب قتل کیے جانے کا جواز نہیں ہے۔ دوسرے، کسی کی بدعت کرنے یا کسی کے اپنے آپ کو اسلام سے نکال دینے یا مرتد ہونے کا فیصلہ وہ جرنیل نہیں کرے گا جو میدان میں گیا ہے، یہ کام تو پھر خلافت کا اپنا ہونا چاہیے تھا نا کہ اسے بلایا جاتا۔ پھر شریعت اسلامی میں باقاعدہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے، تو اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہاں پر توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کوئی جواز نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید مالک ابن نویرہ کو قتل کریں، اور صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ قتل کریں، اس کا کیا جواز ہے کہ ان کے کٹے ہوئے سروں کو چولہا بنا کر اس پہ کھانا پکایا جائے، ان کی شریک زندگی کو فوراً اپنے قبضے میں لے آ کر تصرف میں لایا جائے۔ یہ وہ الزامات تھے کہ جس کے جواب میں سوائے سنسار کیے جانے کے اور قصاص میں قتل کیے جانے کے اور کوئی صورت نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر نے اس جرم کو جرم تسلیم کیا، چنانچہ مالک ابن نویرہ کا بھائی تھا متمم ابن نویرہ، وہ جناب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے مقدمہ پیش کیا کہ میرا بھائی بے گناہ مارا گیا ہے، اس کے خون کا قصاص لینے کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، قصاص کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، البتہ میں تمہیں دیت دے دیتا ہوں، خون بہا دیتا ہوں، رینسم دیتا ہوں۔ وہ رینسم دے کے اس کو واپس بھیج دیا۔ رینسم دینے کا مطلب یہ ہے کہ قتل کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جب خون بہا دیا جا رہا ہے تو بے گناہ قتل کو تسلیم کیا گیا ہے، تبھی یہ رینسم دینے کی بات ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے یہ بھی فتویٰ سنایا کہ یہ خالد ابن ولید کی اجتہادی غلطی تھی۔ غلطی تو تھی نا، اب یہ نہ کہیے کہ سرے سے ہی واقع ہوا نہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں جناب عدنان رشید صاحب کہ وہ تو مرتد ہو گیا تھا اور یہ مرتد ہونے کی سزا دی گئی ہے۔ چلیے، مرتد ہونے کی سزا دی گئی ہے تو شادی کا کیا جواز ہے؟ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، کم سے کم جو شرط تھی وہ عدت پوری ہونے کی تو شرط باصورت تھی، وہ پوری نہیں ہوئی، یہ کیسے یہ عمل ہوا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ در حقیقت اب یہ دیکھیے کہاں کہاں ذہن کام کرتا ہے اور کس کس انداز سے وکالت ہوتی ہے۔ میں نے 2 مستند حوالوں کے ذریعے سے واقعہ بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ بات جو اب کہنے جا رہا ہوں اس کا کہیں کہیں دور دور تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ تھی کہ مالک ابن نویرہ نے اپنی بیوی کو بہت دن پہلے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کے دوران وہ عدت کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن مالک ابن نویرہ نے زبردستی اس کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا، طلاق دینے کے بعد گھر میں ڈال رکھا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید یعنی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور اس کو رہائی بھی دلا دی اور اس کو فوراً گمشدہ شوہر کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھے شوہر بنا لو۔ جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری داستان کے وجود کہاں ہے، کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کی مستند تاریخوں نے تو کہیں ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی طلاق یافتہ عورت تھی، اس سے یہ شادی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اگر شوہر نے اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے تو اس بات کی کیا اس میں یعنی پیمانہ کیا ہے کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ شوہر نے رجوع کر لیا تھا؟ طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق تو ہے نا، تو جب بیوی گھر کے اندر موجود ہے تو کیوں نہ سمجھا جائے کہ اس نے رجوع کر لیا تھا؟ اگر کسی ذریعے سے آپ تک طلاق کی خبر پہنچی تھی تو یہ بات تو نہیں پہنچی تھی کہ وہ گھر کے اندر جو رہ رہی ہے تو رجوع شدہ صورت میں رہ رہی ہے یا جبراً رکھا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اتنے باخبر تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے اور گھر کے اندر جبراً قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کو مدت بھی معلوم تھی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ جس کے اندر عدت پوری ہو جاتی ہے، پس انہوں نے شادی کر لی۔ یہ تمام قصہ کہانی آپ کی وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جس سے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا مقدمہ کسی صورت سے جیت جائیں، لیکن جناب والا یہ مناظرے کے لیے تو آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کرتے رہیے، لیکن اہل علم آپ کی ان باتوں کو کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ جناب یہ جو جنگیں ہوئی تھیں یہ ارتداد کے نام پر، اس میں حضرت محمد حنفیہ کی والدہ امام حسن اور امام حسین کے بعد
جو جناب امیر علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں وہ محمد حنفیہ ہیں. حنفیہ بنو حنیف کی ایک خاتون خولا تھی جن سے جناب امیر کی شادی ہوئی تھی اور ان کے وطن سے حضرت محمد حنفیہ ہیں. بڑے جلیل القدر شخصیت ہیں. جنگ جمل میں جناب امیر علیہ السلام کے علمبردار تھے. جنگ صفین میں بھی آپ کی یہی پوزیشن تھی. بڑے جناب امیر کے صحیح معنوں میں وارث بیٹے تھے حضرت محمد حنفیہ. کربلا میں امام حسین السلام نے جاتے ہوئے اپنی ساری وصیتیں محمد حنفیہ کے حوالے کی تھیں کہ آپ یہاں رہیں گے اور ان وصیتوں پہ عمل کریں گے. ان کو جناب امام حسین السلام اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. اب اس کی مصلحت کیا ہے یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن امام کی اپنی مصلحتیں تھیں جس کے تحت ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے. ان کو نہیں لے کے گئے. عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب کے شوہر ہیں ان کو نہیں لے کے گئے. امام اپنی مصلحتوں کو بہتر جانتے ہیں کہ کیوں نہیں لے گئے، لیکن ان کو ارادتاً چھوڑا تھا. ان محمد حنفیہ کی والدہ حضرت خولا وہ ان جنگوں کے نتیجے میں آئی تھیں. اب انہوں نے کہا کہ جناب اگر جناب امیر علیہ السلام کو ان جنگوں سے اختلاف تھا تو پھر جناب امیر نے یہ شادی کیوں کی، جناب خولا کو کیوں قبول کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر آئی ہوئی مال غنیمت کنیز کے طور پر قبول کیا. اتفاق سے یہ واقعہ بھی ہمارے ہاں اب یہ جتنے بھی اس میں باتیں اٹھائی گئی ہیں، امام حسن نے حکومت کیوں چھوڑ دی، امام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ لیے، اس قسم کے یہ اعتراضات، امام حسن نے کیوں سلطنت سے دستبردار ہو گئے، یعنی یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ بحثیں ہو چکی ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ انہی باتوں کو دہراتے رہے. ان میں سے یہ ایک واقعہ اب آج کے دور میں نہیں، بہت پرانا زمانے کا یہ مسئلہ ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اگر یہ جنگیں جائز نہیں تھیں تو اس کے اندر حضرت محمد حنفیہ کی والدہ جو آئی تھیں ان کو جناب امیر نے کیسے قبول کیا؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ اس موقع کے ابھی ایک گواہ موجود ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا گیا. بیار الانوار میں یہ پوری روایت موجود ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، آپ اس وقت موجود رہے ہوں گے، ذرا صورتحال کی وضاحت کر دیجئے. جابر بے ساختہ رونے لگے. کہا میں مسلسل اس انتظار میں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے، اس لیے کہ کردار علی ابن ابی طالب کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جس کی وضاحت کرنے کے میرا دل میں بے ساختہ خواہش تھی، لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، یہ سوال نہیں کیا. آج پوچھا گیا ہے تو میں بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب یہ آئیں ان کو بازار میں لا کے چاہا گیا حکومت نے جا کے ان کو فروخت کر دیا جائے. انہوں نے جناب خولا نے کہا کہ خبردار مسلمانوں مجھے بیچنے کی کوشش نہ کرنا، خریدنے کی کوشش نہ کرنا، میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان گھر کی لڑکی ہوں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو خدا و رسول کے مجرم ہو گئے. لوگ خوفزدہ کھڑے ہوئے کہ اب ان کو خریدیں کہ نہ خریدیں. اتنے میں جناب امیر آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ اس کا دعویٰ درست ہے، یہ آزاد انسان ہے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. تجھے میں پیش کرتا ہوں کہ تو اگر قبول کرے تو میں تجھے اپنی شریک زندگی بنانے کو تیار ہوں. اس وقت جناب خولا نے یہ کہا کہ میں تو اس کو اپنے شریک زندگی بناؤں گی جو یہ بتا سکے. علل الشرائع میں جناب شیخ صدوق نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. کہا کہ میں اس کو شریک زندگی بناؤں گی جو مجھے یہ بتا سکے کہ میری دایا نے مجھ سے بچپنے میں کیا کہا تھا. کوئی واقعہ ہے جو اس کے ذہن میں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی جو یہ بتائے گا کہ مجھے کیا واقعہ بتایا گیا تھا، وہ واقعہ جو بیان کرے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. جناب امیر علیہ السلام نے اس کو یہ بتایا کہ ہاں تیری آیا جو تھی اس نے تجھے ایک دن یہ کہا تھا کہ تیرا ایک شوہر جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہوگا، اور وہ تجھے یہ حالات پیش آئیں گے، اس طرح تو بازار میں بیچی جائے گی، وہ آئے گا اور آ کے تیری عزت کی حفاظت کرے گا اور تجھے آزاد انسان کی حیثیت سے اپنی شریک زندگی بنائے گا. یہ ساری باتیں مجھے بتائی تھیں دایا نے. جناب امیر نے وہ باتیں دہرا دی کہ ہاں یہ باتیں تجھے بتائی گئی، اور صرف یہ بتائی نہیں بلکہ یہ کہا کہ یہ ساری بات
اس نے واقعے کو لکھ کر تیرے بازو پر ایک تعویذ کے طور پر باندھ دیا ہے، اب وہ تعویذ کھول۔ وہ تعویذ مجمع کے سامنے کھولا گیا، اس کے اندر یہ ساری عبارت موجود تھی کہ یہ واقعات گزریں گے اور اس کے نتیجے میں تیری شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی جو رسول اللہ سے سب سے قریبی ہوگا۔ چنانچہ اب جب جناب امین نے بتا دیا تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کی زوجہ بننے کو تیار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک آزاد عورت کی حیثیت سے ان سے عہد کیا ہے۔ غور فرمائیے کہ ایک مسلمان عورت کو کنیز بنا کر بازار میں بیچا جا رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب صاحب اختیار نہیں ہیں، سلطنت کسی اور کے پاس ہے، وہ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کنیز بنا رہے ہیں۔ جناب امین علیہ السلام کی اس مداخلت سے کم از کم ایک عورت کی آزادی کی حفاظت ہو سکی، اس کے اسلام کو بچایا جا سکا، اس کی عزت و حرمت کو محفوظ رکھا جا سکا۔ تو یہ ہے محمد حنفیہ کی والدہ کی روایت جو ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت علی ان جنگوں کو درست تسلیم کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں جتنی بھی ان جنگوں کے نتیجے میں خواتین آئی ہیں، ان خواتین کو ایک آزاد عورت کے طور پر لایا گیا ہے، کنیز کی حیثیت سے کوئی نہیں آیا۔ وہ حضرت شہربانو ہو یا جناب خولہ ہو، یہ سب کی سب پہلے یعنی جناب امیر اس وقت یہی کر سکتے تھے نا کہ مسلمان جن کو کنیز بنا کے دنیا میں بیچ رہے ہیں تو جتنوں کی عزت بچائی جا سکے، جن کو آزادی دلائی جا سکے، جناب امیر ان کو آزادیاں دلاتے رہے ہیں۔ یہ کردار امیر المومنین ہے، یہ نفی نہیں ہے کردار کی، بلکہ ان کے عظمت کردار کا ایک پہلو ہے۔ بہر طور یہ صورتحال ہے جناب والا، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے کہی تھیں، اب میں ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ یہ کچھ گوشے تھے جہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے، باقی یہ کہ اس مناظرے کی ذمہ داری جناب نقشوانی صاحب کے اوپر ہے، اور جو بھی جواب عدنان رشید صاحب دینا چاہیں دیں، لیکن آپ لوگ وہ گفتگو سنیے ضرور۔ یہ دیکھیے کہ جب کوئی آدمی حقائق کو مسخ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کیا صورتیں اختیار کرتا ہے۔ وہیں پر یزید کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لب و لہجے میں بے پناہ نرمی آ گئی۔ یزید کے لیے رعایتی الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا ہے ان کو یقیناً ہم برا سمجھتے ہیں۔ جناب والا، آپ جو آج کہہ رہے ہیں، ہمارے خطیب نے تو یہی کہا ہے نا کہ جتنی دہشت گردی ہے اس کی بنیاد اس وقت پڑی تھی، بنیاد پڑی تھی۔ بنیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیج بویا گیا تھا۔ جب بیج بویا جاتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا پھل کیسا ہوگا۔ میں اس کروں ہمارے ہاں آپ لوگ بھی واقف ہی ہوں گے، یہاں پر بادام کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو بادام میٹھا بادام ہوتا ہے اور ایک بادام کڑوا بادام ہوتا ہے۔ یہ کڑوا بادام باقاعدہ زہر ہوتا ہے، یہ اگر زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو ہلاکت کا باعث۔ اللہ میاں نے اسی لیے اس کو اتنا کڑوا رکھا ہے۔ اس کے اپنے فائدے ہیں، بہت سی دوائیں اس سے بنتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ اگر کھا لیا جائے تو ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب بویا جاتا ہے جی سائنائڈ ہوتا ہے، لیجیے جناب، جو سنا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک زہر ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو مضر ہیں۔ یہ اسی طرح سے بویا جاتا ہے یا ویسے ہی پودا لگتا ہے جیسے دوسرا پودا لگتا ہے، بالکل وہی شکل ہوتی ہے پودے کی۔ اب وہ جن علاقوں میں بادام پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں کوئٹہ کے علاقے میں کافی بادام اگتا ہے، وہ وہاں انہوں نے پودے کو بیج بوئے، اب اس میں سے پودے نکلے، ان کی پرورش ہو رہی ہے، آندھی بارش سے بچایا جا رہا ہے، اولے اور برف باری سے نقصان جو پہنچ سکتا تھا اس سے بچایا جا رہا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچایا جا رہا ہے، پودے بڑھتے جا رہے ہیں، ہوتے ہوتے ان کے اندر پتے اور شاخیں، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ ہے کہ پھول آ گئے اور پھول سے پھل بنا، پھل بھی جب پوری طرح پک گیا، تیار ہو گیا، اب ایک کا پھل کھایا تو معلوم ہوا کہ میٹھا بادام ہے، سبحان اللہ بڑی اچھی فصل ہوئی ہے، لیکن دوسرے کا پھل کھایا، یا باغ میں ایک پودا ایسا تھا جس کا پھل کھایا تو پتہ چلا یہ تو کڑوے بادام ہیں۔ اب جیسی پتہ چلا کڑوے بادام ہیں تو صرف ان باداموں کے توڑنے سے نجات نہیں ہوگی، اب تو یہ ہے کہ اس کو جڑ سے ہی اکھاڑنا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بیج تو بویا گیا تھا بعد رسول فوراً، لیکن پودے کا پھل کربلا میں یزید کی صورت میں آیا۔ یزید نے بتایا کہ یہ کس کا وارث ہے، وارث تو وہ جن کا تھا وہ کلیم کر رہا تھا،
اور وہ وارث، ان کے وارث آج تک اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اسی سلسلے خلافت میں مسند پہ آیا ہے نا، سقیفہ بنو ساعدہ کے فیصلے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ چنانچہ اب پتہ چلا کہ سقیفہ میں ہونے والے فیصلے کے نتیجے کا نام ہے یزید، سقیفہ میں بوئے گئے بیج کے پھل کا نام ہے یزید۔ اب یزید کی جتنی دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی اس سقیفہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اب جو جو یزید کا نام لے کر دنیا میں جہاں جہاں بھی حسینیوں کا قتل کرتا ہے، خون بہاتا ہے، دہشت گردی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ سب اسی سقیفہ کے بیج کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بڑا آسان طریقہ اختیار کیا کہ جناب صرف یہی دہشت گرد نہیں ہے، وہ دنیا میں اور جگہ میکسیکو میں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اور جاپان میں بھی ہوتی ہے، اور چین میں بھی ہوتی ہے، دنیا بھر کے لوگ ممالک گنا دیے جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں والا تمام دنیا میں دہشت گردی ہوتی ہوگی، لیکن وارث یزید و معاویہ کون ہے؟ کون ہے جو یہ یزید و معاویہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے ہوئے ہے؟ جو وابستہ رکھے ہوئے ہے اس کو جتنا بھی اس کا کریڈٹ ہوگا وہ یزید و معاویہ کو جائے گا، ان ہستیوں کو جائے گا جس کو وہ اون کرتے ہیں۔ اگر یہ علی والے ہوتے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے چلیے وہ آپ کی روایت کے تحت علی سے سیکھا ہوگا، لیکن جب وہ علی کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ علی کے مخالفین کو مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو رول ماڈل ہوگا وہ مخالفین ہوں گے نا۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیا کربلا کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ اس عہد کا مسلمان؟ آج بڑا آسان ہے کہہ دینا وہ صحابہ کا بڑا مقدس دور تھا۔ کربلا کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ حسین کے مقابلے میں کون تھے؟ یزید، جو بقول آپ کے کاتب وحی معاویہ کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا۔ ابن زیاد، وہ زیاد کے لیے بھی کہا گیا، زیاد اور اس کا بھائی ابو بکرہ یہ راویان حدیث ہیں۔ ابو بکرہ تو بہت مشہور راوی حدیث ہیں، آپ مراد صاحب سے پوچھ لیجئے گا، یہ زیاد کا بھائی ہے۔ یہ بھی عہد رسالت کے لوگ ہیں۔ اس زیاد کا بیٹا ابن زیاد ہے جو گورنر ہے۔ عمر ابن سعد جو فوجوں کی قیادت کر رہا ہے، یہ جناب وہ جو پہلے کے 6 مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، سعد ابن ابی وقاص، یہ ان کا فرزند ہے۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے شام کا علاقہ فتح کیا تھا، بہت بڑے جرنیل ہیں، جنہوں نے کوفہ شہر آباد کیا تھا حضرت عمر کے حکم پر، بصرہ شہر کی آبادی کی بنیاد بنے تھے، انہوں نے آباد کیا تھا۔ یہ سب کے سب یعنی یہ بہت بلند پایا جرنیل تھے، چونکہ کوفے کے کبھی وہ آباد کرنے والے تھے اور اپنے عہد کے کمانڈر ان چیف تھے، اس لیے جو سب سے بڑی مہم پیش آئی اہل بیت کے خلاف، اس کے لیے ان کے بیٹے عمر ابن سعد کو منتخب کیا گیا تھا۔ جو کربلا کے جتنے بھی قاتلان حسین ہیں، ایک ایک کا شجرہ اٹھائیے، کسی نہ کسی صحابی کا بیٹا ہوگا۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ حسین کے قاتل صحابہ کے بیٹے تھے، تو پھر دہشت گردی کا الزام جو کربلا میں ہوئی کس کے سر باندھا جائے گا؟ انہی صحابہ کرام کے سر باندھا جائے گا نا۔ صحابہ کو تو آپ تقدس کی فوراً، یہ ہم صحابہ پہ بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ بڑی مقدس چیز ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، ہم نے تو ان تمام کے تاریخی واقعات پہ بحث کی ہے، ایک تاریخی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا، حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم تو گفتگو کرتے ہیں صحابہ کرام پہ، کیا آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ یہ آپ کی تاریخیں ہیں جو بول رہی ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ آج تو وہ بھی سننے کو تیار نہیں جو آپ کی کتابوں میں درج ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں۔ مسئلہ گستاخی کا نہیں ہے، یہی تو ہم اتنے دن سے رو رہے ہیں، 1400 سال میں اتنے ظلم ہوتے رہے اور کبھی اس کے پر غور نہیں کیا گیا۔ مسلمان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ جن جن موقعوں پر اس کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے تھے وہ سوال پیدا نہیں ہوئے۔ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ بعد رسول سے 50 سال کے بعد یہ کیا ہو گیا ہے زمانے کو؟
آج کا مسلمان اتنا جذباتی ہے کہ رسول کے نام کا کارٹون چھپ جائے تو وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے، اگر کہیں کوئی توہین رسالت ہو جائے تو وہ اپنی جان پہ کھیل کے انتقام لینے کے لیے تیار ہے۔ ہر موقع پر ذرا ذرا سی بات پر اس کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی اولاد کو جس طرح سے کربلا میں جس رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ رویہ تو بدترین دشمن کے لیے بھی روا نہیں تھا۔ سید سجاد نے جملہ کہا تھا، کسی نے پوچھا تھا مولا آپ پہ کیا مظالم ہوئے کربلا میں، تو کہا تھا کہ مختصراً یہ سن لو کہ ابھی تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا نا کہ ان قربا سے مودت کرنا، اگر مودت کے بجائے اللہ حکم دیتا کہ ان سے عداوت کرنا تو مسلمان اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ کیا کیا ہے؟ وہ مظالم جو میدان جنگ میں ہوئے، کہا جا سکتا ہے جوان جوانوں سے ٹکرا رہے تھے، ورنہ 30,000 کے لشکر کے سامنے 70-72 کا اس طرح سے ظلم کا سامنا کر کے مارے جانا، یہ بذات خود ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کے لیے جواب نہیں ہے مسلمان کے پاس۔ لیکن چلیے جو کچھ ہونا تھا کربلا میں ہو گیا۔ یہ کربلا کے بعد آل محمد کی گھر کی خواتین، ننھے ننھے بچے، ذرا بتائیے تو صحیح کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کیا جواز ہے، کیا تاریخ کے پاس اس کا جواب ہے کہ آل محمد کے ساتھ یہ مظالم جو کربلا میں کیے گئے؟ کربلا میں ایک علی اصغر اور زینب کے ساتھیوں میں ایک سکینہ، ان دونوں کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ دہشت گردی کی تمام صورتیں اگر مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس وقت سے پائی جاتی ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ بچہ بہت پیاسا ہے، پیاس سے بے حال ہے، چند قطرے پانی کے چاہیے، اس کی زندگی کا دار و مدار ہے جس پہ۔ رد عمل میں پانی آ جاتا تو ہم سمجھتے سامنے انسان کھڑے ہیں، پانی نہیں آیا تھا، کوئی جواب نہ ملتا، تب بھی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی۔ کیا کوئی اس بات کی گنجائش ہے کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں بچے کے لیے، اور جب پانی کے بجائے کمان سے تیر نکلے اور بچے کے گلے میں پیوست ہو جائے؟ ایسا سانحہ تھا، سید سجاد کبھی اس کو بھلا نہیں سکے۔ ماں کے دل پہ تو جو گزری ہے، بھائی ہوتے ہوئے سید سجاد کی کیفیت یہ تھی کہ سن 67-68 ہجرہ میں جب مختار نے کوفے کے اوپر اقتدار حاصل کر لیا تھا نا، تو منہال ابن عمر امام کے ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے سے گئے تھے امام کی خدمت میں، امام کے پاس احوال سنا رہے تھے کہ مختار نے وہاں پر آپ کے بابا کے دشمنوں کو ایک ایک پکڑ کے ان سے انتقام لینا شروع کیا ہے۔ کچھ واقعات بیان کیے، سید سجاد نے صرف ایک بات پوچھی، کیا حرملہ ابھی زندہ ہے؟ جناب منال نے کہا کہ ہاں مولا ابھی زندہ ہے، تو مولا نے ہاتھ اٹھا کہا پروردگارا تو ہی انتقام لینے والا ہے۔ خاموش ہو گئے تھے۔ منال نے کہا کہ حرملہ آپ کو بہت زیادہ یاد ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، حرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا تھا جو ہمارے سینوں میں پیوست ہو گیا ہے۔ یہ تو علی اصغر کی یاد تھی جو سید سجاد کو بے چین رکھے ہوئے تھی، اور جناب والا وہ جو زینب کے ساتھ تھی، اس کی یاد نے زینب کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ جناب زینب دمشق میں دوبارہ کیسے آئیں، دمشق میں قبر ہے نا آپ کی، تو یہ بحث ہوتی کہ دوبارہ کیسے آئیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید سجاد کو دوبارہ بلایا گیا تھا، ان کے ساتھ آئی تھیں، لیکن اس کی تردید میں مورخین نے کہا کہ نہیں، سید سجاد کو دوبارہ نہیں بلایا گیا عبد الملک ابن مروان کے دور میں، اور ان کا آنا ثابت نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نہیں آئی ہوں گی، لیکن جناب والا یہ نہیں آئی ہوں گی ایک الگ بات ہے۔
ٹھیک ہے سید سجاد کو دوبارہ نہیں بلایا گیا ہوگا، لیکن کیا زینب خود بےتاب نہیں ہوگی کہ وہ سکینہ جس کو قید خانے میں دفن کرائی ہے، کوئی موقع ملے تو جا کے سکینہ کی قبر کے اوپر ایک مرتبہ 2 آنسو تو نظر کر آئے۔ یہ سکینہ زینب کے دل کی وہ پھانس تھی جو زینب کو ہمیشہ جس نے بے چین رکھا۔ جب جا رہی تھی نا کوفے سے رخصت ہو رہی تھی تو ایک مرحلہ آیا تھا، 6 دن کے لیے جناب زینب کو اجازت ملی ہے، یعنی پہلے دن معین نہیں تھے، اجازت ملی تھی کہ ایک مکان خالی کر کے دیا گیا تھا کہ یہاں فرش رضا بچھا لیں جناب زینب، اپنے مرحوم بھائی کا ذکر کر لیں۔ 6 دن مجلس ہوتی رہی ہے۔ عزاداری کا یہ معجزہ پہلی مرتبہ ظاہر ہوا 6 دن میں یزید چلا اٹھا تھا کہ اب سید سجاد تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم لوگ یہاں رہے تو میرے لیے شہر کا نظام سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ 6 دن میں عزاداری نے انقلاب برپا کر دیا تھا، آثار انقلاب پیدا ہو گئے تھے۔ بہر طور جب یہ عزاداری شروع ہوئی نا تو اب جناب زینب نے ایک گھر دیا گیا کہ اس میں جناب زینب بیٹھ کر ذکر حسین کریں۔ اب جب اتنی دیر میں سال بھر کے دوران جناب زینب کی تقاریر یا سید سجاد کی تقاریر ان سب نے بتا دیا تھا کہ یہ جو قیدی ہو کے آئے ہیں نا یہ کوئی باغی نہیں ہیں، یہ رسول کے گھرانے کے افراد ہیں۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول کے گھرانے کے افراد ہیں تو جو معززین تھے ان کی خواتین کو باقاعدہ جب شوہر گھروں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ رسول کے عیال کو تو تم نے قید میں ڈال رکھا ہے، اپنی بیویوں کو تم اتنی عزت و احترام سے مقام دیتے ہو۔ چنانچہ ایک رد عمل پیدا ہونے لگا تھا۔ اب جب پتہ چلا کہ یہ شہزادی رہا ہوئی ہیں، یہ قیدی رہا ہوئے ہیں، تو اب دمشق کی کچھ عورتیں تعزیت کے لیے آنا شروع ہوئیں۔ اب میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ زینب شہیدوں کے وارثوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ خواتین آ رہی ہیں دمشق کی۔ اب یہ عورتیں آئی ہوں گی تو زینب نے دیکھا ہوگا آج تمہاری جھولی میں پتھر نہیں ہے، دمشق کی عورتوں آج جھولی میں پتھر نہیں ہے۔ زینب نے خوش آمدید کہا ہوگا، بیوی آئیں بیٹھ گئیں۔ اب زینب نے مجلس شروع کی۔ وہ مجلس جو ہے نا وہ عزاداری کی بنیاد ہے۔ آج جتنی بھی ہماری عزاداری ہوتی ہے اس کی ساری سنت جناب زینب نے قائم کی ہے، سارے قواعد مقرر کیے ہیں۔ کیا ہوتا ہے آپ کی مجلسوں میں؟ پہلے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ تو فضائل کیسے پڑھنے شروع کیے؟ اے دمشق کی عورتوں جانتی ہو میرا بھائی کون تھا؟ میرا بھائی وہ تھا کہ اگر دوران نماز رسول کے پشت پہ آ جائے تو رسول سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ میرا بھائی وہ تھا کہ اگر عید کے دن فرمائش کرتا تھا رسول اپنے کندھے پیش کر دیتے تھے۔ اگر کہتا تھا دوسروں کے جانور صدا دے رہے ہیں تو رسول اونٹ کی آواز منہ سے نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ کیفیت تھی۔ خطبہ دیتے تھے، حسین آ جاتا تھا، خطبہ چھوڑ کے حسین کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یہ تھا میرا بھائی۔ پہلے بھائی کے فضائل بیان کیے، پھر اس کے بعد مصائب کی منزل آئی۔ اب مخاطب ہوئی، ایک دمشق کی عورت تو جانتی ہو میرے بھائی کیسے ذبح ہوا؟ میرے بھائی کو گردن کے پشت سے ذبح کیا گیا۔ میرا بھائی 3 دن کا پیاسا تھا، میرے بھائی کے جسم زخموں سے چور تھا اور اس کے دل پہ 72 زخم لگے ہوئے تھے۔ اب ذرا سوچئے ہمارے یہاں کبھی کبھی شبیہیں برآمد ہوتی ہیں تو مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہاں پر شبیہیں نہیں آئی لیکن اب وہ جو اصل واقعہ کربلا کی کردار ہے وہ درمیان میں موجود ہے۔ کہیں دکھیاری رباب بیٹھی ہے، کہیں ام فروا بیٹھی ہے، کہیں زینب بیٹھی ہے۔ اس کیفیت میں رونے والوں کا کیا حال ہوگا؟ گریا کی صدائیں بلند ہوئی۔ اچھا جیسے ہمارے یہاں مجلس کے کام میں شبیہیں آتی ہیں نا، شبیہیں آنی شروع ہوئی۔ اب کون سی شبیہیں تھی؟ کوئی جلے ہوئے جھولے کے ٹکڑے آئے، کچھ چادریں آئیں، خون آلود کچھ لباس آیا۔ ایک کوئی چیز آئی تھی سید سجاد نے پھوپھی کے حوالے کی، پھوپھی نے اس کو اپنے پلو سے باندھ لیا۔ پتہ چلا یہ حسین کا وہ پیراہن ہے کہ جس میں حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ انہی اجزاء میں ایک کوئی چیز آئی، سید سجاد نے ہاتھ میں لیا، روتے ہوئے آئے، پھوپھی کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ پھوپھی نے ہاتھ پہ لیا، مٹھی بند کر لی، کہا سید سجاد جہاں ہم قید تھے نا ذرا وہاں لے تو چلو، قید خانے میں تو لے چلو۔ پھوپھی بھتیجے دونوں قید خانے میں آئے۔ جو
جو کچھ مٹھی میں تھا زینب نے اس مٹی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. سکینہ اگر کانوں کا زخم ٹھیک ہو گیا ہو تو تیرے بندے واپس آئے, تیرے گوشوارے واپس آئے. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. رب العالمین تذکرے کو قبول فرما, اپنی آخری حجت کا ظہور فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما. ماتم حسین.